من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ایک صلوات پڑھیے. ایک سورہ حمد کی درخواست ہے. مرحوم روشن علی شریف پنجوانی، مرحومہ مریم بائی بنت جعفر علی، مرحوم صفدر ابن روشن علی، مرحومہ زاہدہ بنت یعقوب ناتھانی اور تمام مومنین و مومنات کے بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ ولو اللہ احد الصمد ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. سورہ انبیاء کی آپ 73 نمبر کی آیت مسلسل سنتے آ رہے ہیں، جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ہم نے وجعلناہم ائمۃ، ہم نے تمہارے لیے امام بنایا، یہدون بامرنا، جو ہمارے حکم سے تمہاری ہدایت کرتے ہیں، ووحینا الیہم فعل الخیرات، تمہاری زندگی کا ہر خیر ہم نے انہیں بتا دیا ہے، وإقام الصلاۃ، اور ہم نے نماز قائم کرنے کا انہیں حکم دیا، وإیتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دینے کا وحی کی، وکانوا لنا عابدین، اور یہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے. انسان کو خداوند عالم نے دو عظیم شے عطا کی. آپ کہہ سکتے ہیں دو آپ کے پاس پاور ہے، دو طاقت ہے، دو جوہر ہے اور دو بنیادی چیز ہے. ایک کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جسم، اور ایک کو کہتے ہیں روح. جسم جو ہے آپ کا، جتنے بھی آپ اس جسم کو چاہیے طاقتور بنا لیجیے، لیکن اللہ جانتے کیسے کہتا ہے کہ طاقت کیسے بنے گی جسم میں. شاید کسی زمانے میں بہت جسم کے بارے میں باتیں نہ ہوتی ہو، لیکن اس زمانے میں 6 پیک اور 8 پیک اور
ورزش اور اچھا قرآن نے بھی ایک جملہ کہا ہے، دیکھیے وَأَعِدُّوا لَهُ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ يُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّ رَسُولِهِ۔ اے مومنوں، اے مسلمانوں، اے ایمان لانے والوں، جتنا چاہو اپنی بدن کی طاقت بڑھاؤ، ایسی طاقت بڑھاؤ جس سے دشمنان خدا کو خوف آئے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تمہارا بدن اللہ کے دشمنوں کو خوف میں مبتلا کر دے گا۔ اب اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جب امام، اگر آپ تاریخ اس میں پڑھیے تاریخ اسلام میں، تو امام جب تک 13 سال کے ہوئے، بس 13 سال کے ہوئے کہ رسول پر اب پتھر مارنا بند ہو گیا۔ 13 سال کا بچہ کیا کر سکتا تھا؟ کہا نہیں، اس 13 سال کے بچے نے جس نے پتھر مارا اس کو پٹکا تو کیا ہو گیا؟ اب ادھر پیغمبر کو دیکھا، پیچھے علی کو دیکھا، 2 9 2 11۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ آپ فزیکل اپنا جسم جو ہے، آپ اس کو جو ہے اگر آپ بنانا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ یاد رکھیں جسم آپ کا طاقتور اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک روح طاقتور نہ ہو۔ آپ جانتے ہیں اس کی ایک مثال قرآن نے دی۔ آپ سورہ توبہ پڑھیے، اللہ نے اپنے رسول کو مخاطب کر کے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ اگر 10 مومن ہیں 200 کافر پہ بھاری پڑیں گے۔ کبھی آپ سوچیں کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے یار، 10 آدمی 200 پہ بھاری پڑیں گے؟ جسم تو ایک ہی جیسا ہوگا۔ فرمایا نہیں، ان کی روحانی طاقت ان سے کئی 100 گنا زیادہ ہے۔ چونکہ روحانی طاقت ان کے پاس ہے، اسی لیے وہ جو ہے جب کافروں کے سامنے آتے ہیں تو ان کا خوف انہیں موت کی آغوش میں ڈال دیتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اسلام جو ہے ہرگز اس بات کا مخالف نہیں ہے کہ آپ اپنے بدن کی طرف دھیان دیجیے، نو ڈاؤٹ، لیکن یہ بات یاد رکھیے قرآن نے اسی جگہ کہا ہے نحن نعمر الخلق وننکسہ۔ آپ جب بدن ڈیولپ کریں گے، ایک وقت اللہ کہتا ہے کہ بس اب اس سے زیادہ جو ہے یہ مسلس نہیں بن سکتے ہیں، یہاں آ کر اینڈ۔ اب کیا ہوگا؟ یہ مسلس کو جو ہے کیا ہونا ہے؟ دھیرے دھیرے پگھلنا ہے۔ اب بات ختم۔ اسی لیے آج آپ دیکھ لیجئے، آپ 40 سال تک، اسلام کہتا ہے کہ 40 سال تک کوئی بھی انسان بدن کو چاہے جتنا چاہے طاقتور بنا لے، لیکن 40 سال کے بعد دیکھو کتنی عجیب حکمت ہے اسلام کی۔ اسلام کہتا ہے 40 سال کے بعد لکڑی لے کر چلنا مستحب ہے۔ آپ دیکھو 40 سال کے انسان جو ہے عصا لے کر چلنا مستحب ہے۔ یہ جانتے کس چیز کا نام ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تمہاری طاقت کمال کی طرف نہیں جائے گی، نیچے کی طرف آئے گی۔ تمہارا بدن اب اوپر کی طرف نہیں جائے گا، اب نیچے کی طرف آئے گا۔ اور نیچے کی طرف آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ تمہیں سپورٹ لینا چاہیے، سپلیمنٹری تمہارے لیے ضروری ہے نا؟ بس اتنی بات کرنا چاہتا تھا، آنا چاہتا ہوں اب۔ تو سارے کمالات کو اگر آپ کو اس جسم کو بھی باقی رکھنا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، کیا؟ آپ کو روحانی کمال حاصل کرنا ہوگا۔ اور یاد رکھیے جتنے کمالات ہیں بدن پہ آتے ہی نہیں ہیں، وہ سب کے سب آتے ہیں روح پر۔ ٹھیک ہے؟ میں نے کہا کہ بس یہ 40 سال تک آپ کا بدن میں مسلس بنا لیجئے، لیکن کمال کا تصور جسم سے نہیں ہے۔ علم آئے گا تو کہاں؟ روح پر آئے گا۔ صداقت آئے گی تو کہاں؟ روح پر آئے گی۔ ایمان آئے گا تو کیا؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کسی کوئی کہے میرا ہاتھ بڑا سچا ہے،
میرا پیر بہت سچا ہے، میری آنکھیں بہت سچی ہیں۔ ابھی آج کل ایک جملہ چل رہا ہے، کہتے ہیں ایک جو ہے، میں نے ایک نئی فکر دیکھی ہے لڑکیوں کے دل میں ڈال دی گئی، یہ خالی بیوقوف بنانے کے لیے، ہماری آنکھوں میں پردہ ہے۔ کیا ضرورت ہے ہمیں اپنا بدن چھپانے کی؟ ہماری آنکھوں میں پردہ ہے نا؟ آج کل یہ ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے کہ ایک ہماری آنکھوں میں پردہ ہے۔ اچھا، آپ کی آنکھوں میں پردہ ہے، اور یہ پردہ اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے کہا کہ نہیں، پردہ کرنا ہے عورت کے لیے۔ حتیٰ پردہ یہ خالی عورتوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کو بدن چھپانا، پردہ تو مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، لیکن بدن چھپانا عورتوں کے لیے ہے نا؟ اب آپ جب پوچھئے کہ بھائی ایسی یہ کون سا فلسفہ ہے کہ آنکھوں میں پردہ ہے ہمارے؟ پھر ایک جملہ بڑا اچھا ہے، چھٹے امام سے کسی نے کہا یہ بات، ظاہراً مجھے جو یاد ہے، جب امام سے کسی نے کہا کہ ہمارا دل میں پردہ ہے، ہماری آنکھوں میں پردہ، تو فرمایا اگر یہ مسئلہ ہوتا کہ دل میں آنکھوں میں پردہ ہوتا ہے اور باقی ختم ہو جاتی تھی بات، تو جو معصومہ ہے اس کو ہی پردہ کرنے کو نہ کہا گیا ہوتا، کیونکہ اس سے زیادہ تو نہ کسی کی آنکھ پاکیزہ ہو سکتی ہے، نہ ہی کسی کا دل پاکیزہ ہو سکتا ہے۔ جب اس پر اللہ نے پردہ واجب کر دیا تو جو دیکھیں واقعی ایک جملہ کہنے کی ہے، جو ہر عورت کے لیے اگزامپل ہے، جب اس پر پردہ واجب کر دیا گیا تو ایک گنہگار کو کیسے کہنے کا حق ہے کہ میری آنکھوں میں پردہ ہے نا ایک سوال؟ اگر یہ آنکھوں کا پردہ ہوتا تو جو معصومہ ہے اس کے لیے تو سب سے آسان تھا، لیکن معصومہ کے گھر میں جب ایک نابینا آتا ہے تو بیوی کہتی ہے میں چادر اوڑھ لوں بابا، تو پیغمبر نے کہا بیٹا یہ نابینا ہے، کہے میرے بابا یہ نابینا ہے، میں تو بینا ہوں۔ ایک سلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ تو یہ صرف بیوقوف بنانے کے لیے۔ اچھا ماشاءاللہ عورتیں بڑی جلدی بیوقوف بنتی بھی ہیں۔ کسی نے کہا گھرے بھائی آپ کی آنکھوں میں پردہ ہے، بس یہ لکیر کے فقیر ہو گئے اور پردہ اتارنے کو تیار ہے۔ لیکن واقعی خدا کی ذات، کبھی آپ سوچئے، میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، ایک جملہ کہہ کے بس آنا چاہتا ہوں، یورپ میں کسی نے حجاب اور غیر حجاب عورتوں سے ایک سروے کروایا، بھئی ایک حجاب والی لڑکی ہے اور ایک غیر حجاب والی لڑکی، پھر ان سے کہ بھئی حجاب آپ کو کیسا لگتا ہے؟ تو آپ تعجب کریں گے، جو سب سے زیادہ ماڈرن ہے، جو زندگی اس نے بے حجابی میں گزار دی، جب حجاب پہنا تو اس نے کہا خدا کی قسم جو حجاب پہن کے مجھے سیکورٹی کا احساس ہوا، بے حجابی میں بے چینی کا احساس ہوا۔ دیکھیے یہ کون کہہ رہا ہے جن کو دین سے کچھ لینا دینا نہیں، جو سب سے زیادہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک چیز جو ہے اللہ کی بنائی ہوئی ہے وہ سکون انسان کو فراہم کرتی ہے، اور جو اللہ کی بنائی ہوئی نہیں ہے نا، آپ خود سے سنیں گے کہ بھئی میں کروں ایسا، آپ کو بے چین کرے گا۔ اب یہی آنا چاہتا ہوں کہ معرفت جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کہ معرفت انسانی زندگی کو حیات دینے والی چیز کیا نام ہے؟ معرفت۔ وہ بھی معرفت کیسی؟ جتنی بلند معرفت ہوگی اتنا ہی انسان زیادہ زندہ ہوگا، اور جتنی معرفت کم ہوگی اس کی زندگی میں اتنی ہی موت زیادہ ہے۔ کل یہ بات کر چکا ہوں، میں اس طرف آنا نہیں چاہتا۔ آج ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ بھی آج جب آپ ہر ماں باپ رو رہے ہیں، ماحول خراب ہے، کوئی ایسے ماں باپ نہیں ہے جو یہ نہ کہہ رہے ہوں کہ مول صاحب بچوں کے لیے ہمارے ماحول اچھا نہیں، اسکول جائیں گے تو پرابلم، یونیورسٹی جائیں گے تو پرابلم، بازار میں جائیں گے تو پرابلم،
سوسائٹی میں جائیں گے تو پرابلم، تو ہر جگہ ہی تو پرابلم ہے. تو اس ساری جگہ پر کیا یہ ممکن ہے جو مولوی کہہ رہے ہیں کہ معرفت حاصل کرو؟ دیکھیے یہ بہت ہے نا. کیا یہ مولوی صاحب جو روز، ابھی جب میں ہی ایک 8 دن سے آج 9واں دن ہے معرفت 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 امام کی کر رہا ہوں، تو ایک بہت بنیادی سوال ہے نا آپ کے ذہن میں بھی آتا ہوگا، مول صاحب ایسی بات کرو جو پریکٹیکل ہو. یہ بھی ہمارے بہت جوان کہتے ہیں پریکٹیکل نہیں ہے مول صاحب، یہ سب تھیوری ہے. نہیں میرے بھائی، یہ 100% پریکٹیکل ہے. اسی لیے تو ائمہ ہمارے کہتے تھے کہ ہمارے پیچھے پیچھے چلو، تم شیطانوں کے بیچ میں شیطانوں کو اولیاء بنا دو گے. تم یاد رکھنا، ہمارے علم میں وہ طاقت ہے جو بڑے بڑے فرعونوں کو کیا کرتا تھا، موسیٰ کے راستے پہ ڈال دیتا. یہ بات یاد رکھیے گا. تو یہ آپ ماحول کا رونا، موبائل کا رونا، سوشل میڈیا کا رونا، ماحول کا رونا، کلچر کا رونا، تربیت کا رونا نہ روئیں کوئی ایک بھی. آج آپ یقین جان لیں، اگر آپ نے یہ کام کر لیا، وہ کیا، اپنے امام کو اپنے سے آگے قرار دیا، آپ یقین جانو وہ امام کیا کرتا ہے، ہاتھ پکڑ لیتا ہے. میں نے ایک اسی مجلس و مشورے میں کہا کہ نبیوں کا کام تھا راستہ دکھانا، لیکن امام کا کام راستہ دکھانا ہی نہیں، خالی اس کو بچانا بھی امام کا کام. اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا، تمہارے آگے رہیں گے، یہ تمہارا کام ہے، ان کے پیچھے چلو. اب رکاوٹ کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ میں آنا چاہتا ہوں کہ اب یہ بات ہماری ہو کہ ابھی ایک ہی دن باقی ہے اور مجھے 2-3 پوائنٹ آپ کو اس سلسلے کی عرض کرنا ہے. سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے، میں نے ایک آپ کے سامنے ذکر کیا، ظلم ہے. ظلم طرح طرح کا ہے، اس کے بارے میں بات کر چکا ہوں. ایک قرآن نے جانتے کفر کا لفظ 526 بار یوز کیا. کفر کا لفظ جو ہے، جس کو ہم کافر بھی کہتے ہیں، 526 بار قرآن میں آیا. اور کفر کی بہت ساری ڈیفینیشن قرآن نے بتائی. اچھا یہ جانیے آپ، تاکہ یہ بہت ضرورت وقت کام آتا ہے. جانتے ہیں کافر اس کو کہتے ہیں؟ کسان کو بھی کافر کہتے ہیں، فارمر کو کافر کہتے ہیں. جانتے ہیں کیوں کافر کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ دانا زمین میں چھپا دیتا ہے. رات کو بھی کافر کہا جاتا ہے. یہ جو رات ہے، آپ بیٹھے ہیں، اس کو بھی کہتے ہیں کافر ہے. یہ تو مجھے یہ رات کافر کیوں ہے؟ کہ اس لیے کہ انسان اسی رات میں چھپ جاتا ہے، اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے. تو کفر کہا جاتا ہے ہر قسم کے چھپانے کو. ٹھیک ہے. اب ظاہری طور پر کفر جو ہے، چلیے آپ سے سوال کر لیتا ہوں، کفر اچھا ہے یا برا؟ دیکھیے ایک دن کہا تھا میں نے، سوچ کے جواب دیجیے گا، آیا کفر اچھا ہے یا برا؟ اب آپ بول نہیں رہے. میں نے کہا 2 ہی صورت ہوتی ہے نہ بولنے کی، یا سو رہے ہیں یا، تو آپ کہہ ہی دیجئے، ڈرنے کی کوئی ضرورت تو ہے نہیں. ہاں کہیں گے تو بھی مولوی کی بنے گی، نہ کہیں گے تو بھی. کبھی کبھی ایسی صورتحال ہوتی ہے. تو کفر جو ہے دونوں صورتیں ہوتی ہیں. کبھی کفر جو ہے مذمت کے قابل ہے، اور کبھی کفر تعریف کے قابل ہے. ٹھیک ہے. یہی کبھی مذموم ہے اور کبھی ممدوح ہے. اب ایک سوال واقع ہے کہ بھئی کہاں کفر جو ہے، کہاں پر کفر قابل تعریف ہے اور کہاں پر کفر قابل مذمت ہے نا؟ اچھا پھر اماموں نے جو تقسیم کی ہے، اماموں نے کہا کفر 4 طرح کا ہے.
ٹھیک ہے، میں اس کی طرف آؤں گا، پہلے اس بات پہ آ جاؤں. تو کفر جو ہے ہر طرح کے چھپانے کو کہا جاتا ہے. یہ قرآن نے، میں نے کہا کہ 526 بار کفر کفر کافر اور کافرون اس طرح کا لفظ استعمال کیا. اتنا آپ اندازہ لگائیں، اتنا کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس لیے کہ ایک ٹاپک ہی ایسا تھا جو بہت زیادہ اسلام اور اسلام کے تعلیمات سے ٹکراتا تھا. اسی لیے کفر جو تعریف کے قابل ہے وہ کیا؟ اب آپ ایک مثال لے آتا ہوں. آپ اس مثال کے اگر آپ کسی کو پہچانتے ہو اور آپ سے پوچھا جائے کہ پہچانتے ہو، تو آپ کیا کرو؟ کہ تو نہیں میں کہاں پہچانتا ہوں. یہ مذمت والا ہے کہ اچھا ہے؟ یہ مذمت ہے، یہ تعریف کے قابل ہے. دیکھیے اب اس میں دو صورت ہے. اگر آپ کے کہنے سے اس آدمی کی جان چلنے والی ہے تو کیا کہنا چاہیے؟ کہ آپ کہہ دیں نہیں میں نہیں پہچانتا ہوں. یہ چھپا لینا قابل تعریف ہے. آج یہی ہے. اگر آپ کے ایک ہاں کہنے سے نہیں جانتا ہوں میں، اس کی جان بچ جائے، یہ جان بچا لیجیے، ہے نا؟ یہ تو یہ بھی چھپانا ہے نا، لیکن یہ قابل تعریف ہے. لیکن یہی قابل مذمت ہے، اور یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ دیکھیے قرآن نے 2-3 جگہ پر کہا ہے، یہ بات قرآن نے کہی ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں حق بالکل پہچانتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ سے پوچھئے آپ حق پہچانتے ہیں؟ کہتے ہیں حق کیا چیز ہے؟ آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ جب پیغمبر کی وفات کے بعد کوئی آ کر اس کرسی پہ بیٹھ گیا تو امام نے پوچھا کہ بھئی اس مجمع میں کوئی ہے جو غدیر میں تھا یا نہیں ہے؟ ہے کوئی مجمع میں؟ اچھا پھر دیکھیے بدماشی کیا تھی، کوئی اٹھنے کو تیار نہیں تھا. ایک آدمی کا نام لیا امام نے، انس تم تو تھے نا، تم تو تھے نا بیٹا، اٹھو اٹھو بولو. جانتے ہیں یہ بدماش نے کیا کیا؟ کہا علی اصل میں، اچھا آپ کبھی سوچئے 18 ذی الحج اور 28 صفر کتنا دن گزرا بیچ میں؟ تو اچھا 3، آج ہمارے پاس روایت ہے 7 یا 8 ربیع الاول کو اہل بیت کے گھر پہ حملہ ہو گیا. 28 صفر کو پیغمبر کی وفات ہوئی، 3 دن لگا، اور تو پہلی ربیع الاول تک ہو گئی. پہلی ربیع الاول اسی لیے شہادت ہے جناب محسن کی. اور پھر جو ہے اس کے بعد دوبارہ تیبارہ بھی حملہ اسی 4-5 دن کے اندر ہو گیا. تو کتنا دن لگا؟ 18 ذی الحج سے 12 دن ادھر، اور محرم 2 ہی مہینہ، تو 2-2.5 مہینہ تو ہوا نا. اب 2.5 مہینے میں کیا ہو گیا؟ مولا کہہ رہے آؤ اٹھو اور بتاؤ حق کہاں ہے. کتنے لوگ آئے؟ آج امام چھٹے امام کہتے ہیں صرف 5 آدمی. صحابہ کتنے تھے؟ 1.25 لاکھ سے زیادہ. آج بدماش ہم سے کہتے ہیں جس صحابی کے پیچھے جاؤ ہدایت ملے گی. اما وہ ہدایت اللہ کے رسول نے جو دی تھی وہ اہل بیت کے ساتھ تو انصاف کر ہی نہیں سکے، ہمارے ساتھ انصاف کریں گے؟ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. جو اتنے بدماش رہے ہو کہ پیغمبر کی بیٹی پوچھ رہی تھی تم تو تھے نا بدماشو، اور کفر کیا یا نہیں کیا؟ یہ کفر کیسا تھا؟ مذمت تھی یا نہیں؟ تو کفر جو ہے قابل تعریف بھی ہے اور قابل مذمت بھی ہے. اچھا اب آپ کبھی سوچئے کہ یہی کفر جو ہے آج بھی زمانے میں جانتے ہیں کیا ہے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بڑی پگڑی رکھے ہوئے ہیں سنیوں میں،
بڑا نام ہے، بڑا وہ ہے. ایک بار میرے ساتھ ہوا کہ ایک دلی میں مفتی صاحب ہیں کشمیری، حج پہ گئے. ابھی اتفاق یہ تھا کہ ہم بھی حج کمیٹی سے گئے تھے. بڑا لوگ احترام کر رہے تھے. میں نے کہے کا احترام جی؟ یہ کہے گا مفتی کا احترام. تو ایک صاحب ہمارے شیعہ میں، ارے بڑے مفتی ہیں. میں نے کہے کا مفتی ہیں جی؟ ہے مفتی کا مطلب کیا ہے؟ جو حق بات کہنے کی طاقت نہ رکھتا ہو فتویٰ کیا دے گا؟ بدماشوں سے پوچھو. ارے یہ اتنے لوگ فالوور. میں نے کہا فالوور شیطان کے بھی بڑے زیادہ ہیں. تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا اگر مجھ سے سامنا ہوا تو میں ضرور ان سے کہہ دوں گا کہ تمہاری یہ حج اور زیارت کرنے کا کچھ فائدہ نہیں ہے. اس سے بہتر تھا کہ گھر میں بیٹھے رہتے. اللہ کے گھر میں آئے ہو کیوں مذاق کر رہے ہو یار؟ اور ایسا نہ کہیے گا. میں نے کہا میں ضرور کہہ دوں. اگر مجھ سے کوئی بات کی انہوں نے میں ضرور کہہ دوں. حق چھپانے والے لوگ انہی مفتی سے پوچھا گیا تھا آپ اتنے پڑھے لکھے ہو بتاؤ 18 ذی الحجہ غدیر ہوا یا نہیں ہوا؟ جانتے کتنے؟ سال بھر سوچتے رہے. اب سوچتے کیا رہے بھائی؟ دیکھو سال بھر تو بہت بڑا موقع ہے انسان کے لیے. سوچتے رہے. ہمارے کسی بچے نے جا کے پوچھا تھا بھائی سنی سے ہی ایک شیعہ بچے کی ملاقات. اس نے کہا جاؤ مفتی صاحب سے پوچھ لو غدیر ہوا یا نہیں ہوا، تمہاری کتابوں میں ہے یا نہیں ہے. اس نے جا کر پوچھ لیا کہ مفتی صاحب ایک سوال ہے، غدیر ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو پہلا ہی سوال وہ لڑکے نے کہا وہ پوچھے تم شیعہ سے مل کے آئے ہو کیا؟ اس نے کہا شیعہ سنی چھوڑ دو، جو میں پوچھ رہا ہوں وہ بتا دو خالی آپ. بولے نہیں مسئلہ یہ سارے شیعوں کا ہے. اس نے کہا میں پوچھ رہا ہوں یہ بتاؤ اور تم کہہ رہے ہو شیعہ سے. کہا میں اسی بات پہ شیعہ بن جاؤں گا. اگر تم نے نہیں جواب دیا تو میں شیعہ بن جاؤں گا. جب یہ کہا تو تھوڑا سا ڈر گئے کہ کہیں یہ ہنگامہ نہ مچا دے. اچھا ٹھیک ہے ٹائم دو میں بتاؤں. 1 سال تک انتظار کر. آپ بتاؤ یہ کیسے کافر ہے یا نہیں ہے؟ آج ہم دوسروں کیسے کہتے کافروں کو کافر کافر. اما وہ کافر نہیں جن کو آپ کافر کہہ رہے ہو، آپ کافر ہو. کیوں؟ اس لیے کہ آپ حق چھپا رہے ہو. اسی لیے اماموں نے آپ دیکھیے جس آدمی نے کفر کیا جانتے ہو اس کے ساتھ سب سے بڑی پریشانی کیا رہی؟ اس کو معرفت سے دور رکھا گیا. وہ سامنے بھی ہوتا تھا وہ نہیں دکھائی دیتا. حتیٰ آپ دیکھو اماموں نے کتنا کام کیا اس سلسلے میں. دوسرے خلیفہ ایک دن ملے امام سے. امام راستے مل گئے تو امام نے پوچھا واقعی تم حق نہیں جانتے ہو؟ کیا ڈرامہ بازی کر رہے ہو؟ ڈرامہ بازی کرو کوئی مسئلہ نہیں، ڈرامہ کا جتنا من کرنا کر لو، لیکن حق نہیں جانتے ہو تم؟ کہ علی اصل میں بہت مجھے ڈاؤٹ ہے. کہا میں ایک ایسی چیز تمہیں دکھا دوں جو تمہاری ڈاؤٹ کلیئر ہو جائے. یہ کرسی چھوڑ دو گے؟ دیکھو کتنا سخت سوال ہے. یہ آسان آپ کو لگتا ہوگا بڑا آسان ہے، لیکن میں قسم کھا سکتا ہوں یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے. بہت مشکل مسئلہ ہے. آپ اس نے کہا کہ اچھا ہے علی بتائیے آپ. کہا رسول اللہ کو پہچانتے ہو یا نہیں؟ ہاں رسول اللہ کو پہچانتا ہوں. کہا چلو اللہ کے رسول کی قبر یہیں سامنے ہے، میں رسول اللہ سے کہتا ہوں قبر سے باہر آئیے، اس کو بتائیے کہ میں خلیفہ ہوں یا یہ خلیفہ. اب دیکھو کتنا سخت مسئلہ ہے. اس نے کہا کیا ہے علی یہ ہو سکتا ہے کیا؟ کیا ہو سکتا ہے کیا؟ میں کر کے دکھا دوں گا تمہیں. چلو تم تو پہچانتے ہو نا بھائی. دیکھو ایک آدمی روز 50 بار دیکھ چکا ہو تو پھر اس کے پاس کوئی انکار کی گنجائش ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا. تو کہا اور دکھا دوں میں. اچھا ایک پھر امام نے دکھایا ان کو. اے اللہ کے رسول آپ اٹھیے اور دیکھیے. ایک جملہ کہہ رہے ہیں امام ہوتا ہی یہ ہے کہ اگر کہہ دے تو نبی کو قبر سے باہر آنا پڑتا ہے.
یہ اس کو اللہ نے آگے رکھا ہے کسی بھی میدان میں. اچھا اب آگے اللہ کے رسول نے کہا ہے بدماش کتنی بار کہا تھا میں نے, اور تمہیں لوگوں سے کہا تھا دیکھو علی کی دشمنی نہ کرنا, آج تم نے وہی کام کیا. اچھا اب دیکھیے اس وقت تو بولا ہاں اب میں سمجھ گیا ہوں, اب کل سے چھوڑ دوں گا. امام کہا اچھا ٹھیک ہے صبح آ جانا. صبح غائب ہو گیا. اور عجب یہ تاریخ کہتی ہے کہ وہ اب جب امام کو دیکھتا تو کنی کاٹ لیتا ہے, کہیں نہ کہیں تو کرسی چھوڑو. تو ڈر دیکھو, اسی لیے کہتے ہیں کفر کے پاس ڈر ہوتا ہے, ایمان کے پاس جرأت ہوتی ہے. یہ ہمیشہ کا کام ہے. جو حق چھپاتا ہے وہ ڈرتا رہتا ہے, اور جو حق ظاہر کرتا ہے اس میں جرأت ہوتی ہے کہنے کی. آج یہی چیز میں سوچتا ہوں کہ شاید آپ اس بات کو احساس نہ کر پائیں, یا میں واقعاً اس کو ریئل تصویر کشی نہ کر سکوں, لیکن سچائی یہ ہے حق میں طاقت ہوتی ہے, جرأت ہوتی ہے, شجاعت ہوتی ہے, صداقت ہوتی ہے. اور اسی کے مطلب کفر میں ڈر, خوف, بے عزتی, لعنت سب پیدا ہے. اب ایک دوسرے مرحلے پہ, اچھا یہ بات گزر گئی. ایک بار اس کے زمانے میں فوجیں ادھر ادھر بہت جاتی تھیں. یہ بہت چاہتا تھا کہ ایک بار امام ہماری طرف سے لڑنے کے لیے چلے جائیں, تاکہ میں کہہ سکوں دیکھو علی نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا ہے. لیکن اس کو کیا پتا تھا, جس کو اللہ ہمیشہ آگے رہتا ہے, جس کو اللہ ہمیشہ آگے رکھتا ہے, وہ پیچھے کیسے ہو سکتا ہے نا. اب ایک جگہ جب اس سے فوج بھیجی تو تاریخ دماوند, ایران کا ایک بڑا شہر تھا, وہ بڑی دور تھا. وہاں چلے گئے, اچھا پہاڑی علاقہ تھا. اب امام نے کہا تم بڑے اپنے آپ کو خلیفہ مانتے ہو جی, تو بتا تمہاری فوج کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا. کہا تمہیں اپنی خبر نہیں ہے تو فوج کی کیا خبر ہوگی. صحیح بات بھی ہے, تمہیں اپنی خبر نہیں ہے تو ان کو کیا, ان کی کیا خبر. تو تھوڑا سا یہ دیکھیے کس کو کتنی معرفت تھی اور کتنا حق چھپاتا تھا. اس نے کہا کہ اے علی کیا ہو رہا ہے. کہا ان قریب ہے تمہاری فوج کے ایک ایک آدمی کی بوٹی بنا دی جائے وہاں. بیٹا بھیجا ہے نا. اب ان قریب ان کی یہ حال ہونے والی ہے کہ ہر ایک آدمی کو ذبح کر دیں گے وہاں. تو اب تو دیکھیے کتنی مصیبت میں. اب امام نے کہہ دیا, لیکن اس کو کتنا یقین تھا. اس نے کہا علی کچھ کرو. کہا ایک شرط پہ کروں گا, تم کرسی چھوڑ دو. اب دیکھیے آج تاریخ, یہ ہماری تاریخ نہیں ہے, آج عجیب یہ ہے کہ ان کی تاریخ میں یہ واقعہ بھی لکھا ہوا ہے, ان کی تاریخ میں بھی ہے. تو امام نے کہا کہ دیکھو میں ایک دوسرا کام کرتا ہوں, چلو تمہاری ہمدردی میں نہ صحیح, اسلام کی ہمدردی میں ایک کام کرتا ہوں. آؤ مسجد میں چلتے ہیں سب کے سامنے, اور دو چار لکھنے والوں کو کہتے ہیں لکھو بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں, اور پھر تم جو وعدہ کیے وہ بھی آگے لکھ دینا. چلو اس نے کہا ٹھیک ہے چلیے مسجد میں چلتے ہیں. آگے مسجد پیغمبر میں. جب مسجد پیغمبر میں پہنچے تو امام نے کہا اب میں تمہارے سامنے وہ اس جگہ کی, آج اگر کہوں نا اسکرین دکھائی دیتا ہوں, وہاں کی تصویر تمہارے لیے ایک دکھائی دیتا ہوں. کہا کیسے دکھائیں گے. کہا یہی تو امام ہے, میں ہاتھ رکھوں گا تمہاری آنکھوں میں طاقت ہوگی وہاں دیکھ سکو. آپ انہی دونوں انگلیوں میں دکھاؤں گا. چرچ دکھا دیجئے. اب گئے مسجد میں ہے, پیغمبر کی مسجد. امام نے اس کے منہ پہ کچھ پھیرا, وہ کالی کھٹا رہے تھے یا پتہ نہیں مولا, لیکن کہا دیکھو. دیکھا. اب جب دیکھا تو دیکھا کہ دشمن کی فوج اوپر ہے اور اس کے فوجی نیچے. ان قریب یہ ہے کہ وہ دیکھیے اوپر سے کسی کو مارنا نیچے والوں کو بہت آسان ہوتا ہے. اب تو میں تو پہلے سے کہہ رہا تھا تمہیں خبر نہیں ہے, وہ اب تو
کہا کام ختم ہونے والا. کہا کیا کروں میں؟ کہا میں ایک تمہارے لیے یہ بھی کر سکتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کرسی چھوڑنا پڑے گا تمہیں. کرو گے؟ ہاں ہاں بالکل کرو گا. اچھا ٹھیک ہے کرو. کہا کیا کرنا ہے؟ کہتے میں تمہارے جو ہے آواز میں طاقت پیدا کر دیتا ہوں، یہاں بیٹھ کے جو کہو گے وہ تمہاری بات کو مان لیں گے. آج ہم دیکھیں موبائل ایجاد ہو گیا تو کہتے ہیں یہاں سے بیٹھ کے دنیا میں کہیں اس بات کیجیے. اس کو کہتے ہیں امام جو آگے رہتا ہو. کہا کہ ٹھیک ایسا ہو سکتا ہے؟ کہا بس تم ایک کام کرو، جیسے ہی میں کہوں کہ ہاں تمہارے کان میں کچھ پھونک دیتا ہوں، اب تمہاری زبان سے جو آواز نکلے گی وہ وہاں پہنچے گی. جس کا نام لوگے وہ سنے گا، جو آرڈر دو گے وہ بھی فالو کرے گا. کرو گے؟ کہا علی انہیں بچانا ہے. کہا ٹھیک ہے چلو. امام نے پھر سے اس کے کان میں کچھ کہا. اب کہا بولو بولو. اس نے اپنے کمانڈروں کا نام لے کے شروع ہو گیا. اے فلاں دیکھو ادھر نہیں جانا ادھر جاؤ، یہ ابھی چھپ جاؤ، فلاں جگہ سے حملہ کرنا ہے. امام نے تمہارے یہ بھی نہیں آتا کیسے حملہ کیا جاتا ہے؟ تو میں بتاتا ہوں اس طرح نہیں اس طرح کہو. وہ کہتے اچھا ٹھیک ہے. وہ اس طرح کہتے تاریخ لکھ لو، وقت لکھ لو، اور جب اس واقعے کی تصدیق ہو جائے تو کرسی چھوڑ دو. اب وہ آ گئی فوج فتح یاب ہو کے. لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھیا تمہیں فتح کیسے ملی؟ کہا خلیفہ ہمیں ڈائریکشن دے رہے تھے، مدینے میں بیٹھ کے خلیفہ ہمیں بتا رہے تھے، ورنہ ہم سب مارے گئے تھے. امام نے کہا اب آؤ چلو بھائی اب تو تصدیق ہو گئی نا، چلو ایک کام کرو اب کرسی چھوڑ دو. تاریخ نے کیا لکھا ہے جانتے ہو؟ تاریخ نے کیا لکھا؟ عجب جملہ لکھا. تاریخ نے کہا اے علی ہاں ہم تو پہلے سے جانتے ہیں بنی ہاشم بڑے جادوگر تھے. یہ ہے کفر. امام سامنے موجود ہے، ان کو یقین ہے بالکل اس طرح جیسے قرآن کہتا ہے فرعون کو یقین تھا موسیٰ کے معجزے اور نبوت پر، لیکن مانا اس نے نہیں مانا. آج آپ جانتے ہیں ایک بہت بڑا مسئلہ میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ بھی ہے. ہمارے پاس ہزاروں دلیل ہے کہ ہمارا مولا برحق ہے نا، لیکن جب بات آتی ہے کہ بھئی آؤ اس روحانی کمال حاصل کرنے کے لیے اپنے امام کو آواز دو. مولا آج کی صبح ہو رہی ہاتھ پکڑ لو، مجھے نہیں پتا اس جو ہے شیطانوں کے درمیان جاؤں تو کیا کروں. آپ یقین کرو یہ اللہ کا نظام. ایک بار اس کو بلاؤ. اب میں اسی سے ایک مثال لے آنا چاہتا ہوں، اور میں نہیں چاہتا تھا، میں بہت اب ایک بہت بات ابھی گزر رہ گئی کہ بھائی کفر کی 4 قسمیں ہیں اور کون کون سی قسمیں ہیں وہ آپ چھوڑ دیتا ہوں، وقت بہت کم ہے میرے پاس. تو میں اب چاہتا ہوں یہ سن لیجئے. ایک ہی جگہ ایک ہی گھر میں فرعون اور اس کی بیوی ہے، ایک خدا بن بیٹھا ہے اور ایک خدا کا مخلص بندہ ہے. کبھی آپ سوچا ایسا کیوں ہے؟ وہ فرعون جو کہتا تھا نا ربکم الاعلی، میں تو تمہارا سب سے بڑا والا خدا ہوں، ہے نا، اور اسی گھر میں بیوی جو ہے کیا کہہ رہی ہے؟ رب ابنی لی بیتن فی الجنہ، اے اللہ جنت میں میرا گھر بنا دے. وَنَجَّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اے اللہ مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے. دیکھو ایک ہی گھر ہے نا. اور آج کتنی جرأت چاہیے تھی ایک عورت کو، کتنی واقعی جرأت چاہیے بولیے. وہ وحشی جانور، اب میں اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ قرآن نے ہمارے روایتوں میں بھی ہے، روایتوں میں ہے کہ جناب موسیٰ کے اوپر ایک آدمی اور ایمان لایا، حزبیل نام تھا اس کا، ٹھیک ہے، اور اس کی زوجہ جو ہے نصیبہ نام تھا اس کا. یہ نصیبہ جو تھی
یہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے کے لیے، ماشطہ کہا جاتا تھا، کنگھی کرنے کے لیے آتی تھی۔ ایک دن کنگھی کرتے کرتے اس کے ہاتھ سے گر گئی اور اس نے اٹھایا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دیا۔ فرعون کی بیٹی ہے، اسے کیا تم ہمارے باپ کو خدا نہیں مانتی؟ کہا، اس نے پلٹ کے کہا کہ میں اس کو خدا مانتی ہوں جو تیرے باپ کا بھی خدا ہے، تو تیری کیا؟ اب یہ تو آگ بگولا ہو گئی بیٹی۔ اس نے جا کے باپ سے کہا کہ یہ دیکھیے، یہ جو آتی ہے ہمارے گھر میں، ہماری نوکرانی، وہ جو ہے نہ آپ کو خدا نہ مانتی ہے نہ آپ کے، کہتی ہے وہ اس کا باپ، میرا خدا اس کا باپ ہے۔ اس سے فرعون نے کہا اس کو پورے گھر کو، اب آج تاریخ کہتی ہے اس کے کئی بچے تھے اور ایک دودھ پیتا ہوا بھی بچہ تھا، اس سے سب کو گرفتار کروا لیا اور ایک تندور بنوایا تھا اس کے پاس جو تانبے کے برتن سے بنا تھا۔ اس نے کہا تانبے کے برتن سے یہ اس کو دہکایا جائے۔ میں روایت آپ کو سناتا ہوں، کتنی عجیب چیز ہے۔ اب جب یہ تندور دہک گیا تو ایک ایک بچے کو کہتے ہیں اس کو ڈال دو اس میں، زندہ ماں کے سامنے ایک بیٹے کو لا کے ڈال دیا۔ ایک جل گیا، دو جل گیا، تین جل گیا، حتیٰ آج تاریخ کہتی ہے جو اس کے آغوش میں بچہ تھا اس کو چھین لیا۔ اور جب اس کو ڈالنے لگے تو ماں ہے تڑپ اٹھی، اور خود پیغمبر کہتے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں ان قریب تھا کہ وہ کہہ دیتی کہ نہیں میں تمہیں خدا مان لوں گی۔ ایک بار بچہ بول اٹھا، ماں حق کے لیے ہرگز جو ہے حق کا انکار نہیں کرنا، اور یہ اللہ کی راہ میں جو ہم حق پر ہیں بہت آسان ہے، ادھر جان دیں گے ہم اللہ کی رحمت ہمیں مل جائے گی۔ آپ ڈال دیجئے، اس کو ڈالنے دیجئے۔ اب اس بچے کو بھی ڈال دیا گیا، اس کے بعد ماں کو بھی ڈال دیا گیا۔ جانتے ہیں میں روایت کے جملے سنایا جاتا ہوں، جب ڈال دیا گیا تو رسول اللہ کہتے ہیں جب معراج پہ گیا تو میں نے ان کے مرنے کی خوشبو جنت میں سونگھی۔ کہا معراج پہ گیا تو وہاں پر اس بچوں کے جو مار دیے گئے تھے ان کی خوشبو جنت میں موجود، اور ملائکہ فخر کرتے تھے۔ اچھا اب جو ہے جناب آسیہ تو اسی گھر میں ہے، جناب آسیہ سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، فرعون کب تک یہ تیرا ظلم چلے گا؟ کب تک تو خدا سے بھاگتا رہے گا؟ کب تک تو اپنے آپ کو خدا کہلواتا رہے گا؟ اب بس کر۔ اسے کیا تم بھی مجھے خدا نہیں مانتی؟ کہ تو اپنے کو خدا منوانا چاہتا ہے، میں اس خدا کو مانتی ہوں جو تیرا بھی خدا ہے۔ کیا کہہ رہی ہو تم مجھے خدا نہیں مانتی؟ کہا میں موسیٰ اور ہارون کے خدا کو مانتی ہوں، تیرے خدا کو بالکل، اور اس وقت سے مانتی ہوں جب سے میں نے معجزہ موسیٰ دیکھا۔ یہ جانتے کیا کیا ہے؟ اس کو اپنی بیوی سے بہت، جناب آسیہ سے بہت محبت، گیا اپنی ساس کے پاس، بولا دیکھیے آپ کی بیٹی کیا کر رہی ہے، چلیے اس کو سمجھائیے ورنہ بہت برا ہو جائے گا۔ آج ہمارے پاس پیغمبر کہتے ہیں جناب آسیہ یہ اس پورے خاندان کو جلتے ہوئے دیکھ رہی تھی، اور اللہ نے ان کی آنکھوں کے سامنے فرشتوں کو دکھایا کہ اس کی روح لینے کے لیے فرشتے کس قدر عزت سے آئے، یہ دیکھا انہوں نے اپنی آنکھوں سے۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ وہ فرعون گیا، ساس کو لایا، ساس آئی، بولی ارے بیٹا دیکھو اتنا بڑا محل، اتنا کھانے کو، اتنا یہ، اتنا کپڑا، اتنا زیور، ایک عورت کو چاہیے کیا؟ اس نے پلٹ کے کہا اے ماں وہ چاہیے جو اس میں نہیں ہے، اس محل میں وہ نہیں ہے جو مجھے چاہیے، میرا پیٹ بھرنا، مجھے کپڑا پہنانا، یہ کوئی چیز نہیں چاہیے، مجھے اس اللہ کی رحمت چاہیے، اللہ کی معرفت چاہیے۔ کیا
کہاں؟ تو پھر سے آ گیا، فرعون ساتھ میں آیا تھا. نہیں مانتی؟ کہ مانتی کیا، تو تیرے ظلم کی انتہا ختم ہو چکی ہے، اب تو کیا کر سکتا ہے؟ تو ہے کون اور تو کر بھی کیا سکتا ہے؟ تو اسے بولا تمہیں ایسی موت دوں گا. کہا مجھے مار نہیں رہا ہے، تو ڈر اپنا چھپا رہا ہے، تو اپنے وجود میں خوف کو چھپا رہا ہے کہ میری سلطنت جا رہی ہے. اب تو مجھے مار کے خوف پیدا کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ خوف تیرے اندر پیدا ہو رہا ہے. اور اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے کہ جس کو تو اپنے گھر میں سوچتا تھا کہ وہ تیرا عقیدہ رکھتا ہے، آج وہ سب سے بڑا انکاری ہے تیرا. ٹھیک ہے، اسے ان کے ہاتھوں پہ پیروں میں کیل ڈال دی جائے اور اتنا بڑا پتھر رکھ دیا جائے اس کے وجود پر کہ سانس لینا دشوار. اب تاریخ نے عجب جملہ لکھا ہے. جب یہ تاریخ رکھا گیا تو جناب آسیہ اللہ اللہ کہتی تھی، اور اسی وقت یہ دعا کیا، اے اللہ رب ابنی لی بیتن فی الجنہ، اے اللہ جنت میں میرا گھر بنا دے، وَنَجَّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اے اللہ ان ظالم فرعون اس کے کارندوں سے نجات دے دے مجھے. اللہ نے اسی وقت دعا قبول کی، کہا آسیہ تمہارے لیے جنت میں گھر بن گیا، یہ دیکھ لو. اور اب دکھایا کہ بھئی یہ تمہارا جنت میں گھر ہے. آواز فرشتے دے رہے آئیے آ جائیے. جناب آسیہ مسکرا رہی ہیں تو یہ کہہ رہا ہے دیکھو پاگل ہو گئی تمہاری بیٹی پاگل ہو گئی. ماں سے کہہ رہے تو پلٹ کے فرمایا خدا کی قسم میں پاگل نہیں ہوئی، میں تیرا مذاق اڑا رہی ہوں کہ تو سوچتا ہے مجھے مار کر جیت جائے گا، میں سوچتی ہوں مر کے میں کامیاب بنوں گی. تجھ میں اور مجھ میں یہ فرق ہے. آج جا رہی ہوں، دیکھ رہی ہوں مجھے کہاں جانا ہے، اور تو مجھے مار رہا ہے یہ بھی جانتا ہے تجھے کہاں جانا ہے. لیکن یہ آپ کبھی سوچئے اتنی جرأت ہے کہ حق کے لیے سامنے کھڑے ہو جاتے. آج اسی لیے ہمارے پاس ہے کہ ایک بار حق کا اعتراف کرو، کہو امام سے امام تو حق ہے نا، آؤ کہو مولا میری اندر طاقت نہیں ہے، میں ایک کمزور بندہ ہوں، شیطان بڑی آسانی سے ٹریپ کر لیتا مجھے، لوگ ماحول سے میں خوفزدہ ہو جاتا ہوں، اے میرے آقا مجھے ایک بار ہاتھ دے دو. آپ یقین جانو خدا بھی ہمارا ایسا ہی ہے اور امام بھی ایسا ہی ہے. بس ضرورت ہے کیا کہ اپنے اندر یہ جرأت پیدا کرے. اپنے بچوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ دنیا کا کوئی آدمی یہ ہو سکتا ہے کہ لاوارث ہو، آپ لاوارث نہیں ہیں. آپ کے پاس کسی کے پاس سہارا نہ ہو، لیکن آپ کے پاس ایسا سہارا ہے کہ جب بھی جہاں سے بھی آواز دیں گے وہ مشکل کشا کا بیٹا ہے، وہ آج بھی انسانوں کی ہدایت کے لیے. عزیزان گرامی بس آج یہ بات سمیٹ لیتا ہوں، کل آگے بات بڑھے گی کہ کفر انسان کو 4 طرح کا ہے، وہ کیسے اپنے اندر سے دور کرے. آج کی وہ شب ہے جو ہمارے وہاں ایک خاص پیغام لے کر آتی ہے، ایک خاص درد لے کر آتی ہے. آپ کبھی سوچتے ہیں یا نہیں سوچتے ہیں، میں سوچتا ہوں حسین کی جو چہیتی بیٹی تھی، جتنا امام چاہتے تھے اتنا ہی زیادہ اس نے مصائب برداشت. آپ کبھی سوچئے جس سکینہ کے بغیر حسین کو چین نہ آتا ہو، اس بی بی کو کن کن مرحلوں اور مصیبتوں سے گزرنا پڑا. آپ اگر کربلا سے آپ تاریخ اٹھائیں، میں بہت لمبا مصائب نہیں پڑھوں گا، لیکن 1-2 منظر ضرور آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. آج اسی بی بی کا ماتم کرتے ہیں ہم. آپ کبھی سوچئے یہ کتنی عجیب بات تھی کہ وہی سکینہ جو باپ کے سینے پر سویا کرتی تھی، حسین کی شہادت کے بعد جب جناب زینب ڈھونڈنے نکلیں
اور آواز دیتی تھی سکینہ کہاں ہو بیٹا مجھے آواز دو. اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے بی بی نشیب میں پہنچی اور آواز دیا. امام کی آواز آئی بہن آہستہ بولو. میری سکینہ مصیبت کی ماری سکینہ میری اس مصیبت سے نجات پا کر تھوڑی دیر سو گئی ہے. آپ اندازہ کریں اب جب بی بی زینب نے اٹھایا جیسے ہی ہاتھ پکڑا چونک کے فرمایا کون ہے. آپ دیکھیں کسی بھی فطرت انسان کی جس پر مصیبت ٹوٹ جائے نا اچانک کوئی تو گھبرا جاتا ہے. جیسے ہی جگایا بی بی نے تڑپ کے کہا بیٹا میں تیری پھوپھی اماں ہوں. جیسے ہی سنا پھوپھی اماں ہے کہا پھوپھی اماں میں نے سب بتا دیا اپنے بابا کو. کہا بیٹا کیا بتا دیا؟ اور اے میرے نور نظر تجھے کیسے پتا چلا یہ تیرا باپ ہے؟ اس لیے کہ پہچاننے کے لیے سر ہوتا ہے یا جس میں کپڑا ہوتا ہے. کہا پھوپھی اماں جب خیموں میں آگ لگی تو میں دوڑتی ہوئی کبھی داہنی طرف جاتی تھی کبھی بائیں طرف جاتی تھی. اے پھوپھی اماں جب نشیب میں آئی تو آواز آئی الیہ الیہ یا سکینہ اے سکینہ میری طرف آ جا. ارباب اعضا یہ کہہ کے فرمایا بابا کو میں نے بتا دیا. اے پھوپھی اماں ہمارے سروں سے چادریں چھین لی گئی. میں نے بتایا بابا کو ہمارے کانوں سے مندے چیر کے اتار لیے گئے. اے پھوپھی اماں ہم نے بتا دیا خیموں سے ہمارے آگ لگا دی گئی. اور باپ اعضا بی بی فریاد کرتی رہی. بس 11 محرم آئی. ایک واقعہ سن لیجیے اور مجلس ختم کر رہا ہوں. اور باپ اعضا 11 محرم آئی. میں نے ایک جگہ مقتل میں دیکھا 11 محرم تھی یا پھر یہ شام کے درمیان کوئی واقعہ پیش آیا کہ جب بی بی اس ناقے کی پشت سے گر گئی اس اونٹ کے پشت سے گر گئی تو ایک بار کسی نے ملعون سے کہا اس شبر سے کہا کہ دیکھو یہ بچی ہے یہ اونٹ پر کیسے بیٹھ سکتی ہے اکیلے؟ تم کو تھوڑا بھی رحم نہیں آتا یہ بچی کے اوپر؟ اس کی ماں کے آغوش میں دے دو پھوپھی کے آغوش میں دے دو. اس ملعون نے عجب جواب دیا کہا نہیں میں سکینہ کو نہ زینب کی گود میں دوں گا نہ ماں کی آغوش میں دوں گا. کہا یہ بچی بیٹھے گی کیسے؟ تو ارباب اعضا میں نے مقتل میں دیکھا کہ اس سے کہا میں اس کا انتظام کر دیتا ہوں. کہا کیا انتظام کر دیتا ہے؟ کہا اس نے کہا کہ میں اس اونٹ کو بٹھاتا ہوں. بی بی کو بٹھایا لیکن نہیں میں نے غلط کہا کہ بٹھایا بلکہ بی بی کو سینے کے بل لٹایا اور رسی سے باندھا. کہا تمہیں ترس آتا تھا نا اس بچی کے اوپر لو اب یہ بچی کبھی اس ناقے سے نہیں گرے گی. لیکن اگر آپ اونٹ کا تصور کریں جس پہ زین نہ ہو جس پہ پالان شتر نہ ہو اس کی پشت پر باندھ دیا گیا ہو. ارباب اعضا مقتل کا یہ جملہ ہے جیسے اونٹ چلتا تھا بی بی کا سینہ رگڑتا تھا آواز دیتی تھی اے بھیا سید سجاد اے بھیا میرا سینہ جلدی ہو رہا ہے اے بھیا میرے سینے سے خون بہ رہا ہے اے پھوپھی اماں بچا لو. لیکن ارباب اعضا ہائے اہل بیت کی مصیبت کیسے بی بی بچاتی؟ ہاتھ خود بھی بندھے ہوئے ہیں. بی بی کیسے شام تک گئی مجھے نہیں پتا لیکن ہاں میں نے مقتل میں دیکھا کہ وہ رات جب رات آئی وہ رات آئی جس میں بی بی کا آخری رات تھی. جو بی بی کی آخری رات تھی تاریخ کہتی ہے شاید دوپہر یا سپہر رات کی گزری تھی کہ ایک بار سکینہ نے آنکھ کھولا اور زور زور سے رونا شروع کیا. یہ کان میں یزید کے پہنچا تو اس نے کسی سے کہا دیکھو اہل بیت کے ساتھ کیا ہوا ہے. جب کوئی آیا پوچھنے کے لیے تو امام سجاد نے فرمایا ہماری سکینہ نے باپ کو خواب میں دیکھا ہے اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے. اس ظالم نے ایک ایسا کام کیا
امام کے سر کو بھیج دیا۔ اب جیسے ہی بی بی کے ہاتھ میں وہ سر آیا، سر کو دیکھا، عجب مرثیہ پڑھتی تھی، کہتی بابا کس نے مجھے اس بچپنے میں یتیم بنا دیا ہے؟ اے بابا تمہارے بعد سکینہ کو کبھی چین نہ ملا، اے بابا دیکھو تمہاری سکینہ آج کس حالت میں ہے۔ تاریخ نے جب جملہ لکھا ہے، جب ایک بار یہ آواز بند ہوئی تو سہدانیوں نے سوچا بی بی روتے روتے سو گئی ہیں۔ ایک بار بی بی زینب آگے بڑھی، آؤ بیٹا میں تو سلا دوں، لیکن جیسے ہی ہاتھ رکھا تڑپ کے سید سجاد کو آواز دیا، اے بیٹا سید سجاد ہماری سکینہ اب نہ رہی، اے بیٹا دیکھو حسین کی لاڈلی نے خدا حافظ کہہ دیا۔ ایک جملہ سن لیجئے اور مجلس میں نے مکمل کر لیا۔ روایت کہتی ہے اب اہل بیت کو غسالے کی ضرورت ہوئی، غسالہ بلائی گئی، وہ بی بی کو لے کر گئی غسل خانے میں، لیکن پلٹ کر منہ پہ تماچے مارتی ہوئی آئی۔ پوچھا بی بی ایک سوال کا جواب مجھے دے دو، میں ہاتھ آپ سے جوڑتی ہوں، مجھے بتاؤ اس بچی کا کون سا مرض میں مبتلا تھی؟ میں سینے سے کرتا ہٹانا چاہتی ہوں۔ ارے سینے سے کرتا ہٹتا نہیں، زور لگاتی ہوں تو سینے کا ایک حصہ ارے اس کپڑے کے ساتھ آ جاتا ہے۔ فرمایا اے بیٹا اے غسالہ میری بہن کسی مرض میں مبتلا نہ تھی، ارے کربلا سے شام تک ناقے کی پشت نے میری بہن کو اس طرح زخمی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام انقلبون۔ الہی بحق زہرا و بیہا و مالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اے اللہ ہم سب کو غم امام میں معجور فرما، اے اللہ ہماری عزاداری کو قبول فرما، ہم سب کو مولا کے عزاداروں میں قرار فرما۔ اے اللہ ہمارے مولا ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے اللہ ہم حاجت مند ہیں، محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہماری حاجتوں کو قبول فرما۔ مومنین جہاں بھی ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں حج و زیارت کی توفیق عطا فرما، ہمارے مرحومین پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں نور آل محمد، محبت آل محمد اور آخرت میں شفاعت آل محمد نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔